کہاں سے آ رہے فیصل بھائی؟ چلو بے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک استعین. قابل احترام بھائیو، بزرگ، دوستو، اللہ جل شانہ نے یہ جو دعوت کی محنت عطا فرمائی ہے، حضرت جمع الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا، یہ اول زمانے کا ہیرا ہے، اور ہیرے کی قیمت وہ لگائے گا جو اس کا علم رکھتا ہے، ورنہ ایک چمکتا وہ پتھر ہے، اور بھی پتھر چمک رہے، یہ بھی چمک رہا ہے، اور جو اس کا علم رکھتا ہے وہ اس کی قیمت لگاتا ہے. اور یہ دعوت کی محنت اس زمانے والوں کے لیے نعمت عجیبہ ہے. حضرت جمع الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا، یہ دعوت کی محنت اس زمانے والوں کے لیے نعمت عجیبہ ہے. ہر نعمت کی بقا کے لیے اس کی شکر گزاری ضروری ہے. اس کام کی شکر گزاری یہ ہے کہ عام سے عام مسلمان کے ساتھ تواضع کے ساتھ پیش آئے. تو اللہ نے اول زمانے کا ہیرا دیا ہے. حضرت کا فرمانا، میرا یہ کام کشتی نوح کی طرح ہے. حضرت کا فرمانا، میرا یہ کام سد سکندری ہے کہ سکندر ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کے شر سے بچنے کے لیے جو دیوار قائم کی تھی، تو کہا کہ میرا کام سد سکندری ہے، ہر طرح کے باطل کے شر سے بچنے کے لیے دیوار ہے. تو بھائیو، بزرگو، دوستوں، اللہ نے دعوت کی محنت کے ساتھ ہماری نسبت لگائی ہے. ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. جو جتنا شکر ادا کریں گے نعمتوں پر، اللہ ان کی نعمتوں کو بڑھاتے چلے جائیں گے. تو اللہ نے اپنے کام کے لیے قبول کیے ہیں، تو شکر ادا کرتے رہیں، اللہ سے استقامت مانگتے رہیں. اب اس کام کی کچھ بنیادیں ہیں. اس میں سے ایک بنیاد ہے مشورہ، ایک بنیاد ہے تشکیل، ایک بنیاد ہے کارگزاری. یہ کام مشورے سے ہوگا، اور مشورے سے چل رہا ہے. سارے عالم میں کام مشورے سے چل رہا ہے. سارے عالم میں کام ایک مشورے سے چل رہا ہے. ایک مرکز کے تابع ہو کر سارے عالم میں کام چل رہا ہے. تو ایک کام کی بنیاد مشورہ ہے. پھر دوسری بنیاد تشکیل ہے کہ یہاں پر تشکیل کی جائیں گی ترغیب کے راستے سے. یہاں ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، یہاں پر ترغیب دی جائے گی. تو ایک بنیاد تشکیل ہے. پھر تشکیل پر جو تیار ہو جائیں گے اور جن کو کام کے لیے روانہ کیا جائے گا، اب ان کی کارگزاری ہوگی. اور یہ سنت ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جماعتوں کو یا افراد کو کام کے لیے روانہ کیا جاتا تھا، تو واپسی میں ان کی کارگزاری ہوتی تھی. واپسی میں کیا ہوتی تھی بھائی؟ واپسی میں کارگزاری ہوتی تھی. کارگزاری سنت ہے. کارگزاری کیا ہے؟ سنت ہے. پھر جو ذمہ داریوں کو پورا کرتے تھے ان کے لیے خوشخبریاں سنائی جاتی تھی. ایک جماعت اللہ کے راستے میں نکلی، تشکیل ہوئی، وہ رات پہرا کون دے گا؟ ایک صحابی تیار ہو گئے، تو ان کو جگہ بتلائی گئی کہ فلاں جگہ پر آپ کو پہرا دینا ہے.
پھر فجر کی نماز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھے کہ بھئی تمہارے ساتھی آ گئے؟ تو ساتھیوں نے کہا کہ نہیں آئے۔ پھر نماز کے بعد آپ نے فرمایا کہ تمہارے ساتھی آ رہے ہیں۔ تو صحابی جھاڑیوں میں سے آتے ہوئے نظر آئے۔ جیسے وہ صحابی قریب آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کارگزاری لی، کیونکہ ذمہ داری دی گئی تھی ان کو، نگرانی کی، چوکیداری کی۔ تو ان سے پوچھا گیا تم رات میں سواری سے نیچے اترے تھے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ نماز پڑھنے کے لیے اترا تھا اور اپنی ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے اترا تھا، پھر رات بھر سواری پر سوار تھے، یعنی سوئی نہیں، ذمہ داری پوری کر رہے تھے۔ تو جب انہوں نے ذمہ داری پوری کر دی اور کارگزاری صحیح آئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی، وجبت واجب ہو گئی، جنت تم پر واجب ہو گئی۔ تو کارگزاریاں ہوتی تھیں اور جو ذمہ داریوں کو پورا کرتے تھے ان کے لیے خوشخبریاں سنائی جاتی تھیں۔ تو کارگزاری سنت ہے، کارگزاری کے ذریعے سے کام کی سطح سمجھ میں آئی اور کارگزاری کے ذریعے سے کام کیسے ہو رہا ہے وہ بھی سمجھ میں آئے، کیونکہ کام کا ہونا ضروری ہے، جیسے گاڑی کا چلنا ضروری ہے۔ اگر گاڑی نہیں چلے گی تو پھر منزل پر کیسے پہنچیں گے؟ تو کام کا ہونا ضروری ہے پر صحیح رخ سے ہونا ضروری ہے، جیسے گاڑی کا چلنا ضروری ہے پر صحیح رخ پر چلنا ضروری ہے۔ جب گاڑی صحیح رخ پر چلیں گی، جتنا چلیں گی اپنی منزل سے قریب ہوتی چلی جائیں گی، اور اگر رخ بدل گیا تو گاڑی چلتے رہیں گی اور جتنی چلتے رہیں گی اپنی منزل سے دور ہوتی چلی جائیں گی۔ جیسے کام کا ہونا ضروری ہے اور صحیح رخ سے ہونا ضروری ہے۔ نہج نبوی یعنی نہج صحیح ضروری ہے، نہج صحیح ضروری ہے۔ جو طریقہ، جو اعمال بتائے جا رہے ہیں ان طریقے کے مطابق ان اعمال کو کرنا، یہ کام کرنے والوں کی ذمہ داری ہے۔ اچھا، اس کام کی ایک خاصیت یہ ہے جو جتنا صحیح چلتے اتنا ڈرتے، جو جتنا صحیح چلے گا اتنا ڈرے گا۔ تو کام کو صحیح طریقے سے کرنا ہے، بڑوں کے منشا کے مطابق کرنا ہے اور ڈرتے ہوئے کرنا ہے اور اللہ سے قبولیت مانگنی ہے۔ تو کارگزاری کے ذریعے سے کام کی شکل بھی سمجھ میں آئے گی اور کام کا رخ بھی سمجھ میں آئے گا اور کام کی سطح بھی سمجھ میں آئے گی۔ اس لیے تاکہ کارگزاری ہوتی ہے، یہاں پر ہماری جو کارگزاری ہوں گی اپنے سینٹر کی سطح پر ہوں گی۔ جو حلقے یہاں پر جڑ رہے ہیں 7 حلقوں کا اجتماع ہے، تو 7 حلقوں کی سینٹروں کی الگ الگ کارگزاری ہوں گی۔ تب جو ساتھی کارگزاری سنانے والے طے ہے وہ ایک حلقے والے آ جاتے ہیں۔ رحمانیہ حلقہ بہت اچھا، اللہ قبول فرمائے۔ اس کے سیدھے ہاتھ پر یہ دینا پڑے گا آپ کو، یا آپ کو ادھر آنا پڑے گا۔ بلال، یہ بلال حلقہ ہے کیا رحمانیہ ہے؟ ایک پرچہ دو نا یا اللہ، یعنی ان کی کارگزاری آپ کے پاس ہے۔ کبھی بھی ہماری ذمہ داری ہے، چاہے سینٹر کی کارگزاری ہو یا جو بھی کارگزاری ہو، تو ایک فوٹو کاپی ہونا جی لو۔ یہ بھی موبائل کے محتاج ہو گئے ہیں۔ ہمارا کام تو جتنے باطل، جتنے اسباب ہے اس سے دور ہو کر چلے اتنا نفع ہے۔ یہ کیا مصیبت میں پڑ گئے۔
بلال کارگزاری کل علماء کی تعداد 7 ہے. دوسرا سال لگائے ہوئے علماء نہیں ہیں، سال والے علماء بھی نہیں ہیں، اور سالانہ وقت لگانے والے علماء بھی نہیں ہیں. 4 ماہ والے لگائے والے علماء 2 ہیں، اس میں سے سالانہ وقت لگانے والے نہیں ہیں. چلے والے 2 ہیں، سالانہ وقت لگانے والے اس میں سے بھی نہیں ہیں. اور نظام الدین کے اعتبار سے بھی علماء نہیں ہیں. 4 ماہ لگائے ہوئے احباب 21 ہے، اور سالانہ 4 ماہ کے ساتھی نہیں ہیں، سالانہ چلے کے 4 ساتھی ہیں. چلے والے احباب 191 ہیں، سالانہ چلہ لگانے والے 16 ہیں. چلے والی مستورات 2 ہے، عشرے والی مستورات 3 ہے، سہروزہ والی مستورات 29 ہے. ہفتے والی تعلیم گزشتہ 10 مقامات. بھائی کہاں جا رہے بھائی؟ او اللہ والو. ہفتے والی تعلیم عمل ہے، اس کو عمل کو پورا کرنا ہے. جی سنائیے. ہفتے والی تعلیم گزشتہ 10 مقامات پر ہوتی تھی، موجودہ 13 مقامات پر. 6 ماہی جوڑ ہوتے ہیں. کل بستیاں 14 ہے، حلقہ 1 ہے. کل مساجد 15 ہے، مصلے نہیں ہیں. مکاتب کی تعداد گزشتہ بھی 14 تھی اور موجودہ بھی 14 ہے. شب گزاری کے مقامات مرکز کا ہوتا، حیات الصحابہ بھی ہوتی ہے. مسجد و جماعت کا ماہانہ جوڑ بھی ہوتا اور حیات الصحابہ کے ساتھ میں ہوتا ہے. بعض اعمال والی مسجد 4 ہے، اور 5 اعمال والی مسجد 6 ہے، اور 5 مسجد ایسی ہے جس میں کام ہی نہیں ہوتا. ماہانہ سہروزہ جماعتوں کا اوسط 2 ہے، آئندہ انشاءاللہ 10 کریں گے. ماہانہ 10 یوم لگانے والے احباب 2 ہیں، آئندہ 12 کریں گے انشاءاللہ. عزائم کے حلقے نہیں ہیں، اب اس سے کارگزاری. ظہر کے بعد جب مذاکرہ ہوں گا اس کے بعد میں آپ کے عزائم کے حلقے لگیں گے. جی. ماہانہ 10 یوم لگانے والے احباب 2 ہے. روزانہ مسجد کو وقت دینے والے 8 گھنٹے والے 4 ساتھی ہیں، اور 2.5 گھنٹے والے 45 ساتھی ہیں. مسجد کی آبادی کی محنت 9 مقامات 9 مسجدوں میں ہوتی ہے. کل گھروں کی تعلیم 21 گھر میں ہوتی ہے، جن میں سے 5 اعمال کے ساتھ 12 گھر میں ہوتی ہے. بیرون کی جماعت نہیں گئی، 4 ماہ کی جماعت بھی نہیں گئی. چلے کی جماعتیں 2 گئی، پیدل اس میں سے ایک بھی نہیں ہے. ایک مسجد سے مکمل جماعت 5 ماہ 4 ماہ کی نہیں ہے. چلے کی ایک جماعت میں ایک مسجد سے مکمل گئی تھی. مستورات بیرون کی جماعت نہیں ہے. مستورات چلے کے 2 جوڑی گئے تھے بھائی. مستورات عشرے کی جماعت نہیں گئی. مستورات سہروزہ کی 5 جماعتیں گئی. 2 ماہ بنگلے والی مسجد میں لگانے والے نہیں گئے. محنت کے لیے دیے ہوئے علاقوں میں 1 جماعت بھیجی گئی تھی. بہت اچھی. اللہ کو جیسے آپ کے جو ہے پانچ اعمال کے ساتھ کتنے گھروں میں تعلیم ہے؟ 12 گھر میں. مکانات کتنے آپ کے حلقے میں؟ حلقے میں تو مکانات زیادہ، کسی مسجد میں 100 ہے، کسی میں 150 ہے. نہیں بھائی آپ پورے حلقے کا بولو نا. امور نہیں بھی ہے، کام کرنے والوں کو معلوم ہونا کہ میرے حلقے میں کتنے مکان ہیں. تقریباً 1000 کے اوپر مکان ہیں. 12 مسجد میں جی 1000. ہاں جی. زیادہ ہوں گے. دیہات شہر کی مسجد ہے نا؟ ہاں شہر کی ہے، اس کو دیہات. شہر کی کتنی مسجد ہے؟ شہر کی 9 مسجد ہے. 9. کتنے مکان ہیں اس میں؟ ابھی جیسے ہماری مسجد میں 130 مکان ہے. اچھا. قادریہ مسجد میں 150 ہے. اس میں عالمیت میں 100 کے اوپر مکان ہے. اور پینشن پورے ایک ایسا ہمارا علاقہ ہے جہاں پہ 2 مسجدیں لگتی ہیں تو 250 کے اوپر مکانات ہیں. باقی کچھ مسجدیں جو بازار کی ہے، بلال مسجد ہے، وہاں پہ 3 مکان ہیں. نہاوا میں 25 مکان ہیں، اور بہانی بانگری میں 40 مکان ہیں. جی جی. ایج تو مطلب آپ 1000 کہہ رہے ہیں. 1000 مکان بھی اگر دیکھیں تو 1000 مکان میں 12 جگہ پر گھر میں 5 اعمال کے ساتھ تعلیم ہے. جی.
اور 70 مکانوں میں 5 اعمال کے ساتھ تعلیم ہے۔ تو آپ نے کیا محنت کی کہ آپ کے جتنے ساتھی مشورے میں بیٹھنے والے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ کے اگر 12 مسجدیں ہیں تو کم سے کم 100 150 تو آپ کے بیٹھنے والے ہوں گے۔ کتنے بیٹھنے والے ہیں؟ ہر مسجد میں دعوت والا ہوتا مشورہ، جی مشورے میں بیٹھنے والے ہیں۔ جی آپ کے 150 ساتھی ہوں گے، 100 100 ساتھی، اور 12 گھروں میں تعلیم، یعنی اپنے ساتھیوں کے گھروں میں بھی 5 اعمال کے ساتھ تعلیم شروع نہیں ہو پائی۔ تو ہم نے کیا محنت کی ہے کہ ہر گھر میں اور ہمارے اپنے ہر ساتھی کے گھر میں اعمال زندہ ہو۔ ساتھیوں کو اس کی ترغیب بھی ماشاءاللہ دی جا رہی ہے، خدمات کے اعتبار سے بھی دی جا رہی ہے اور ماہانہ سینٹر کے جوڑ کے ذریعے سے بھی دی جا رہی ہے، جی جی، اور اس کو قابو میں لانے کے اعتبار سے کریں انشاءاللہ۔ اور ہفتے واری اجتماعی تعلیم کتنی جگہ ہے؟ 10 مقامات پہ ہے، اور پہلے 10 مقامات پہ تھی، ابھی 3 مقامات یہ بار بڑھائے 13 مقامات پر۔ 13 مقامات پر ہے۔ اور چھوٹی جماعتیں کتنی ہیں؟ چھوٹی جماعتیں تقریباً 19 جماعت سے زیادہ ہیں۔ 19 ہے۔ ٹھیک، آپ کا مشورے سے طے ہوتی ذمہ داری ہفتے واری اجتماعی تعلیم کی؟ جی اچھا، کارگزاری بھی ہوتی ہے ان کی واپسی میں؟ ہفتے والی تعلیم کے لیے ہاں، جی، کیا کارگزاری آتی؟ اس میں جن باتیں کا طے کہ ہوا ان کو تعلیم ہوئی کیا، ان کے اعتبار سے جو مذاکرہ جس کا طے ہوا ان کا مذاکرہ ہوا کہ استقبال ہوا کیا، پھر اثرات کتنی جڑی تھی، کون سی کتاب سے تعلیم کی گئی۔ بہت اچھے، بہت اچھے، بیٹھیے۔ دیکھو بے، دعوت کے کام میں جیسے مردوں پر محنت ہے ایسے خواتین پر بھی محنت ہے، بلکہ جتنی محنت مردوں پر ضروری ہے اس سے زیادہ محنت خواتین پر ضروری ہے۔ خواتین کی زندگی میں دین آئے گا تو گھر میں، گھرانوں میں، نسلوں میں دین چلے گا، کیونکہ عورتوں کی دینداری یہ سب پر بھاری پڑتی ہے۔ ایک نیک عورت 70 ولیوں پر بھاری ہے، اور اگر خواتین اگر دیندار نہیں ہوں گی تو پھر ان کی بے دینی بھی اتنی ہی بھاری ہے، سب کو متاثر کرے گی۔ اور باطل جو داخل ہوتا ہے وہ عورتوں کے راستے سے داخل ہوتا ہے، بے دینی جو داخل ہوتی ہیں وہ عورتوں کے ذریعے سے داخل ہوتی ہے۔ اس لیے ہماری بہت زیادہ فکر کی چیز ہے کہ جیسے مردوں پر محنت ایسے خواتین پر بھی ہماری محنت ہو۔ اب خواتین پر محنت میں ایک عمل ہے گھر کی تعلیم۔ ایک عمل کیا ہے؟ گھر کی تعلیم۔ گھروں کی تعلیم کے ذریعے سے جو گھروں میں دینداری آئیں گی وہ بہت پائیدار ہوں گی، مضبوط ہوں گی، بہت پائیدار ہوں گی، مضبوط ہوں گی۔ اس کا اثر سب پر پڑے گا، اس کا اثر سب پر پڑے گا۔ اس لیے ہر مسلمان کے گھر میں 5 اعمال کے ساتھ تعلیم ہو، 5 اعمال کے ساتھ تعلیم ہو۔ اہل اللہ کا فرمانا، جب تک مسلمانوں کے گھروں میں قرآن اور حدیث کے حلقے قائم نہیں ہوں گے تب تک امت کو ہم ارتداد سے بچا نہیں سکتے، تب تک امت کو ارتداد سے بچا نہیں سکتے۔ تو امت کو ہر طرح کی بے دینی سے، ہر طرح کے ارتداد سے اگر بچانا ہے تو کیا کرنا پڑے گا بھائی؟ گھروں میں تعلیم کرنا پڑے گا۔ 5 اعمال کے ساتھ، 5 اعمال کیا ہے؟ ایک تو قرآن کے سیکھنے سکھانے کا حلقہ ہمارے گھر میں لگے، 10 منٹ قرآن کے سیکھنے سکھانے کا حلقہ لگائے، 10 منٹ کتاب میں سے پڑھے، 10 منٹ صفات کا مذاکرہ کر لے، 2-3 منٹ میں تشکیل کر لے، اور 2-3 منٹ میں مشورہ کر لے کون تعلیم کرے گا کل، اور کل کون صفات کا مذاکرہ کرے گا۔
تو ایسے 5 اعمال کے ساتھ اپنے گھروں میں تعلیم کریں. جب اس طریقے سے محنت ہوگی اللہ ہمارے گھروں کا ماحول بنائیں گے. تو سب کریں گے انشاءاللہ. اب ہر چھوٹی جماعت جو ہے وہ لائن سے فکر مند ہو. آج چھوٹی جماعتیں وہ لائن سے محنت نہیں کر رہی. پہ میری جماعت میں 5 ساتھی ہیں. 5 ساتھی. تو چھوٹی جماعت کا ذمہ دار اپنے ساتھیوں کو لے کر بیٹھے, تعلیم 5 اعمال کے ساتھ تعلیم کی اہمیت بتلائیں اور ان سے نیت کروائیں کہ اب اپنے گھروں میں شروع کریں گے. ہفتے بھر کے بعد پھر ان سے کارگزاری لے. ہو سکتا ایک گھر میں شروع ہو گئی ہوں گی یا وہ بھی شروع نہیں ہوئی ہوں گی. پھر ترغیب دے, پھر نیت کروائے اور ان کو عمل کی نیت کرا کے چھوڑ دیں. ہفتے بھر کے بعد اور کارگزاری لے, امید ہے 1-2 گھروں میں پڑ گئی ہوں. پھر ہفتے بھر کے بعد اور کارگزاری لے, پھر ترغیب دیں. اگر اس رخ سے چھوٹی جماعت کے ذمہ دار اگر 4 ہفتہ 5 ہفتہ 6 ہفتہ محنت کریں گے, ہمارے 5-6 ساتھیوں کے گھروں میں یہ تعلیم انشاءاللہ زندہ ہو جائے گی. اچھا, اگر ہمارے سمجھ لو چھوٹی جماعت کے ساتھیوں میں کے گھروں میں اگر یہ عمل زندہ ہوا تو ہمارے زون میں کتنی چھوٹی جماعتیں ہیں؟ میں آپ کے زون کے ذمہ دار کون طے ہیں؟ ظفر بھائی. اچھا ماشاءاللہ, آپ کو تو معلوم ہوگا. ارے 84 مسجد کے حلقے میں 50 چھوٹی جماعت کیسی؟ کو چوکنا رہنا پڑنے, ہر ساتھی کو ہر چیز معلوم ہو. آپ کے ضلع میں کتنی چھوٹی جماعتیں بتلا سکتے ہیں جی؟ 1500 چھوٹی جماعتیں ہیں. اگر ہمارے 5 ساتھیوں کے گھروں میں بھی اگر تعلیم زندہ ہو گئی تو پورے ضلع میں کتنے گھروں میں زندہ ہوں گی؟ ارے بولو نا, 7500. 1500 چھوٹی جماعت ہے نا. اگر 5 کے گھر میں بھی تعلیم زندہ ہو جائے گی تو 7500 مکان میں تعلیم زندہ ہو جائے گی. پھر یہ چھوٹی جماعت کے ساتھی جو 30 گھر 40 گھر ہم کو ملے ہیں, اس پر پوری طاقت لگائے. آج بے دینی کا ماحول ہم سب کے سامنے ہے. بے حیائی عام ہو رہی ہے, بے دینی بڑھ رہی ہے, یہاں تک کہ مسلمان مرتد ہو رہا ہے, اپنے دین کو چھوڑ رہا ہے. یعنی ایسا کام حدیث پاک میں آتا ہے, چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیے جائے, چاہے تم کو سولی پر چڑھا دیا جائے, چاہے تم کو آگ میں جلا دیا جائے, تب بھی کفر کو اختیار مت کرو. اور آج محنت چھوٹنے کی وجہ سے ہم سب کے سامنے ہیں کہ ہمارا کیا حال ہے. اس سے اگر بچنا ہے تو ہر چھوٹی جماعت کو اپنے 30 40 50 جو بھی مکان ملے اس میں پوری طاقت لگا کر ہر گھر میں 5 اعمال کے ساتھ تعلیم شروع کرانا پڑے گی, ترغیب کے راستے سے. پھر ہماری جتنی اندر کی فکریں ہوں گی نا, دیکھو ایک آدمی جس کی ایک دن اللہ کے راستے میں نکلنے کی نیت نہیں ہے, پر ہم خوشامد کے راستے سے ایسے ان پر محنت کرتے کہ وہ 4 مہینے کے لیے نکل جاتے. تو 4 مہینے نکالنا آسان کہ گھروں میں تعلیم شروع کرانا آسان ہے؟ ارے بولو نا, ہم کیوں نہیں کرا پا رہے؟ آج ہماری محنت میں کمی ہے. ہر طرح کی خوشامد کر کے پوری طاقت لگا کر اپنی پٹی کے ہر گھر میں تعلیم شروع کرائیں. اگر ہماری محنت سے 5 گھروں میں بھی تعلیم شروع ہو گئی, یہ سمجھ لو ضلع کی سطح پر 7500 مکانوں میں تعلیم شروع ہو گئی. ہمارے 7500 اور وہ پٹی کے 5 مکان ایسے 7500, تو 15000 مکانوں میں تعلیم شروع ہو جائیں گی اگر ہمارے ساتھی خود اور اپنی پٹی کے 5 6 گھروں میں بھی اگر شروع کر دے تو. اور عمل سے عمل زندہ ہوتا ہے. ایک طاقت لگانا پڑے گی, تو کریں گے بھائی انشاءاللہ.
پھر ایک ذمہ داری یہ ہے ہفتے واری اجتماعی تعلیم ہو. ہر 15-20 مکان کے درمیان ایک اجتماعی تعلیم ہو. ہمارے بڑوں کا فرمانا ہمارے محلے میں جتنے مرد ہیں یہ ہمارے عمومی گشتوں سے جڑے. ہمارے محلے میں جتنی خواتین ہیں وہ ہماری ہفتے واری اجتماعی تعلیم سے جڑے. عملوں میں تاثیر ہے، عملوں میں زندگیوں کا بننا اور بدلنا ہے. ملکوں کی کارگزاریاں ہے کہ بہن جس حال میں زندگی گزار رہی تھی، جو رہن سہن تھا، اسی حال میں اجتماعی تعلیم میں آ گئی. جو لباس، جو رہن سہن ہوگا، اسی لباس میں مستورات کی اجتماعی تعلیم میں آئی. اور جب وہ تعلیم کے ماحول میں بیٹھی، وہاں کا روحانی اور نورانی ماحول ملا، تو جس حال میں زندگی گزر رہی تھی اور جس حال میں آئی تھی، اب اس بے پردگی والے حال میں باہر نکلنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے. اپنے شوہر کو فون کر کے برقع خریدنے لگائی، شوہر نے برقع خرید کر لایا اور برقع پہن کر باہر نکلی ہے. عملوں میں تو اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے، زندگیوں کا بننا بدلنا. تو پوری طاقت لگا کر 100% بہنوں کو اجتماعی تعلیم میں جوڑے. آج پہلی بات تو ہر 15-20 مکان کے درمیان ہماری اجتماعی تعلیم نہیں ہے، بلکہ ہر چھوٹی جماعت کے درمیان بھی نہیں ہے. آخری درجہ کم سے کم جتنی چھوٹی جماعتوں کے پٹے بنے ہیں اتنی جگہ تو ہماری تعلیم ضروری ہے. ایک پھر تعلیم ہو بھی رہی ہے تو اس کی طاقت نہیں لگ رہی ہے. اجتماعی تعلیم کی جیسی محنت ہونا ویسی محنت نہیں ہے. چھوٹی جماعت کے ساتھی اپنی اندر کی پوری طاقت لگائے. ہمارے بڑوں کا فرمانا یہ کام ذرے ثقیل کی طرح ہے، یعنی کوئی بھاری بھرکم چیز جب سمندر کی گہرائی میں چلے جاتی ہے تو اس کو باہر نکالنے کے لیے ہر طرح کی اندر کی طاقت لگا کر لوگ کھینچتے. بہت بڑی تعداد اپنی اندر کی طاقت لگا کر اس کو کھینچتی، اس کو کہتے ہیں ذرے ثقیل. اسے امت دین اور دین کی محنت کے اعتبار سے بہت نیچے چلے گئی ہے کہ اندر کی طاقت لگا کے کام کرنا پڑے گا. تو ہفتے واری اجتماعی تعلیم کی پوری طاقت لگے کہ 100% بہنیں اس میں جڑے، 100% بہنیں اس میں جڑے، ایسی طاقت لگے. پھر 100% بہنیں جب ماحول میں آئیں گی، پھر ان کی 4 لائن کی تشکیل ہوں گی. اب تک ہمارے بھی ذہنوں میں یا جو بہنیں تعلیم کر رہی ہیں ان کے ذہنوں میں نہیں کہ تعلیم کیوں ہے. 4 لائن کی محنت ہوگی خواتین پر. ایک محنت ہوگی اپنے محرم کو اللہ کے راستے میں بھیجو، اس کی تشکیل ہوگی. دوسری محنت ہوگی آپ خود بھی نکلے اپنے محرم کے ساتھ. تیسری تشکیل ہوگی کہ 5 اعمال کے ساتھ تعلیم اپنے گھر میں شروع کرو. اور چوتھی تشکیل ہوگی جو جماعتیں آتی اللہ کے راستے میں، خواتین کی جماعتیں، ان کا قیام اپنے گھر پر کراؤ. اس کے لیے کون کون تیار ہے؟ تو 4 لائن کی تشکیل ہوگی اور اس کی کارگزاری ہمارے مشوروں میں ہوں گی. ہمارے ہاں تو پہلے تو ذمہ داریاں طے نہیں کر پاتے، ذمہ داری طے کر بھی دیے تو کیسا اجتماع ہم کو پتہ نہیں. اس کی کارگزاری ہونا 4 تشکیلوں کی. کتنی بہنیں جڑی اس کی کارگزاری آنے کون ہے. تو کام پر ہماری نظر رہے گی، کام کی کیا سطح سمجھ میں آئے گی. تو اس رخ سے ہم کو محنت کر کے ہر گھر میں یہ اعمال زندہ کرنا ہے. کر لیں گے بھائی انشاءاللہ. بہت اچھی. ایک سینٹر والے اور آ جائے. کون سا سینٹر ہے؟ رحمانیہ. بہت اچھی. اللہ بہت قبول فرمائے بھائی. السلام علیکم. کل علماء کی تعداد 14 ہے. دوسرا سال لگائے ہوئے علماء کی تعداد 1 ہے. سال والے علماء 2 ہیں. سالانہ وقت لگانے والے علماء نہیں ہیں. 4 ماہ والے علماء کرام کی تعداد 5 ہے. سالانہ وقت لگانے والے علماء نہیں ہیں. چلے والے علماء کرام 1 ہے. سالانہ وقت لگانے والے نہیں ہیں. نظام الدین 2 ماہ لگانے والے علماء کی تعداد نہیں ہے. سالانہ چلے والے علماء نہیں ہیں. 4 ماہ لگائے ہوئے احباب کی تعداد 175 ہے.
سالانہ 4 ماہ لگانے والے ساتھیوں کی تعداد 27 ہے. سالانہ چلہ لگانے والے ساتھیوں کی تعداد 20 ہے. چلے والے احباب کی تعداد 697 ہے. سالانہ چلہ لگانے والوں کی تعداد 50 ہے. چلے والی مسورات کی تعداد 12 ہے. عشرے والی مسورات کی تعداد 25 ہے. سہ روزہ والی مسورات کی تعداد 60 ہے. ہفتے والی تعلیم گزشتہ 7 جگہ ہوتی تھی، موجودہ 9 جگہ پر ہو رہی ہے. ششمائی جوڑ 1 جگہ ہوتا ہے. کل بستیاں حلقے کے اندر 20 ہے، حلقہ 1 ہے. کل مساجد کی تعداد 12 ہے، 2 مصلے ہیں. مکاتب کی تعداد گزشتہ 10 تھی، موجودہ 11 ہے. شب گزاری شہر میں 1 جگہ ہوتی ہے، حلقے میں نہیں ہوتی ہے، اور وہاں حیض صحابہ بھی ہوتی ہے. مسجد وار ماہانہ جوڑ 1 جگہ ماہید صحابہ کے ہوتا ہے. بعض اعمال والی مساجد گزشتہ 2 تھی، موجودہ بھی 2 ہے. 5 اعمال والی مساجد 10 ہے. ماہانہ سہ روزہ جماعتوں کا اوسط 1 ہے. ماہانہ 10 یوم لگانے والے احباب گزشتہ 15 تھے اور ابھی 20 ہے. روزانہ مسجد کو وقت دینے والے 2.5 گھنٹے والے گزشتہ 35 سے 40 تھے اور موجودہ 40 سے 50 ہے. مسجد کی آبادی کی محنت 10 جگہ ہوتی ہے. گھروں کی تعلیم ماہ 5 اعمال کے گزشتہ 15 جگہ پر ہوتی تھی، موجودہ 20 جگہ پر ہوتی ہے. 5 ماہ بیرون کی جماعت 3-4 مہینے میں نہیں گئی ہے. 3 چلے کی پیدل جماعت نہیں گئی ہے. چلے کی 2 جماعتیں گزشتہ بھی گئی تھی، موجودہ بھی 2 جماعتیں گئی ہیں. 1 مجلس مکمل 5 ماہ کی جماعت نہیں ہے. 4 ماہ کی گزشتہ 6 جماعتیں گئی تھی، موجودہ میں 3 جماعتیں ہیں چلے کی. ماہ مستورات 2 ماہ بیرون کی جماعتیں نہیں ہے. ماہ مستورات چلے کی جماعت تو نہیں گئی تھی، ابھی حافظ کی مہینے میں 1 جوڑا چلے کے لیے گیا تھا حلقے سے. ماہ مستورات عشرے کی 2 جماعتیں گئی تھی گزشتہ، ابھی پچھلے 3 مہینے میں نہیں گئی ہے. ماہ مستورات سہ روزہ کی جماعتیں گزشتہ 3 گئی تھی، ان 3 مہینے میں 1 جماعت سہ روزہ کی گئی ہے. 2 ماہ بغلے والی مسجد لگانے والے احباب کی تعداد 3 ہے. محنت کے لیے دیے ہوئے علاقوں میں کتنی جماعتیں بھیجی ہے؟ 5 جماعتیں بھیجی تھی. بہت اچھا، اللہ قبول. چھوٹی جماعتیں کتنی ہیں آپ کی پورے حلقے میں؟ 32 ہے. 32 جماعتیں ہیں. تو ہر چھوٹی جماعت کو کم سے کم ہر تیسرے مہینے میں 1 مرتبہ ماہ مستورات 3 دن لگانا ہے. تو 3 مہینے میں کتنی جماعت بننی تھی مستورات کی؟ 90 بنے گی. 90 32 بننا تھا. 32 میں سے کتنی بنائے آپ نے؟ 1. صرف 1 بنائے. پچھلی باری کو زیادہ بنی تھی، اس باری کو ہمارے جو کچھ ساتھی ہیں وہ تجارت کے لیے باہر گئے ہوئے تھے، اس وجہ سے کم بنی ہے. پچھلی باری میں اگر زیادہ بنی تو ابھی تو اور زیادہ بننا تھا، عملہ بڑھ گیا نا. اچھا، 14 علماء کرام ہے اور سال لگے ہوئے صرف 2 ہے. جی. تو کیا فکر محنت ہے آپ کی علماء کے تعلق سے؟ جیسے ابھی موجودہ میں ایک علماء کرام، ایک عالم صاحب جو چڑھ رہے تھے ابھی سال میں 5 ماہ ان کے ہوئے ہیں. کسی وجہ سے وہ واپس آئے تو ان سے ملاقات ہوئی، ان کی ذہن سازی ہوئی. ان کے علاوہ جو 4 ماہ لگے علماء کرام ہیں، 2-3 علماء سے بات چل رہی ہے ان کے باقی وقتوں کو لگانے کے اعتبار سے. آپ کے حلقے میں مدارس بھی ہے؟ جی نہیں ہے. مدارس نہیں ہے؟ جی نہیں. بہت اچھے بھائی، اللہ قبول فرمائے. اچھا، آپ کے یہاں پر جو ہے اسکول کے طلباء پر کیا محنت ہے؟ ہمارے حلقے میں شہر کے اندر جو 4 مسجدیں ہیں اس میں ایک اسکول ہے، تو وہ 8ویں تک ہی ہے. اس کے علاوہ ہم لوگ جو اپنی مسجد اور جماعتوں میں اس بات کی محنت کرتے ہیں کہ جو بڑے طلباء جیسے 10ویں 12ویں کے اور گریجویشن کے طلباء ہیں، ہم اس کو مشورے میں لے کر ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں. ابھی جیسے ہمارے پاس پچھلے مہینے 80 طلباء کا جوڑ طے ہوا تھا شہر کے اعتبار سے 2 جگہ. تو ہم نے ہمارے حلقے کے اندر ہر مسجد اور جماعت کو جو ہمارا ہفتے کا مشورہ ہوتا ہے مرکز میں، اس کے اندر یہ ترغیب دی تھی کہ بھئی جتنے اپنے پاس 10ویں اور 10ویں کے اوپر کے بچے ہیں ان تمام سے ملاقات کرنا ہے، ان کی عشرے کی جماعت بنانے کی فکر کرنا ہے. آپ کے حلقے میں
32 छोटी जमातें हैं। कितनी जमातों के पास अपनी पट्टी के तलबा के नाम अलग से लिखे हुए? 5 जमातों के पास लिखे हुए हैं। 32 में से 5 जमातों के पास लिखे हैं, बाकी नहीं लिख पाए। अच्छा, आपके यहाँ पर अभी ये भी जो छुट्टियाँ थी, छुट्टियों में कितने तलबा निकले आपके हलके से? नहीं निकले, मेहनतें हुई थी। आपके हलके में हर हफ्ते कितने तलबा 24 घंटा या 1.5 दिन लगा रहे हैं? हमारे हलके में आप ये 15 दिन की कारगुजारी सुना दो। हमारे हलके में इस 15 दिन में भी और ये पिछले 3 महीने में भी ये निज़ाम काबू में नहीं आया। इस एतबार से मेहनत तो हुई थी 2 मरतबा, मगर काबू में नहीं आया। ये तो ऐसी चीज़ है ही नहीं भाई, मेहनत और काबू में ना आए, ये तो मुश्किल है। अच्छा, ये बतलाओ, आपके हलके में निज़ामुद्दीन से तकाजा है कि एतवार के दिन छुट्टी का दिन रहता, तो छुट्टी के दिन में जितने डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकील या गवर्नमेंट सर्वेंट छुट्टियाँ रहती हैं इनकी, तो 8 घंटे 10 घंटे के लिए मस्जिद की आबादी का एक निज़ाम तय है। सुबह 8 बजे से 10 बजे से लेके 6 घंटे के लिए इनको मस्जिदों में लाना, तालीम के हलकों में, मसाइल के हलकों में, सीखने सिखाने के हलकों में बिठाना, ये अमल है निज़ामुद्दीन से। तो आपकी 12 मस्जिदों में कितनी मस्जिदों में अमल शुरू है? एक में भी शुरू नहीं है। अलबत्ता हमारे पास शहर के अंदर जो 3 डॉक्टर हजरात हैं, 1-2 CA है, वकील है। नहीं, अब आपके हलके की कारगुजारी, ये हमारे हलके में ये निज़ाम आपके हलके नहीं है हिसाब से, हाँ, जो चीज़ें हैं अपने ज़िम्मे है, उसकी ताकत हमको लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर हर जगह सही ताकत लगती रहेगी। अच्छा, तालिबात के लिए ख़ास तौर से आपने एतवार के दिन हफ्तेवारी इज्तिमाई तालीम मोहल्लों में शुरू कराएं। एतवार के रोज़ एतवार के दिन तालिबात के लिए, जो लड़कियां कांकी कॉलेज और स्कूलों में पढ़ रही हैं, उनके लिए ख़ास तौर से हफ्तेवारी इज्तिमाई तालीम के लिए आपके हलके में इज्तिमाई तालीम शुरू किया आपने उनको जोड़ने के लिए? इज्तिमाई तालीम में उनको जोड़ने की फिक्र होती है। इतवार के रोज़ से कहीं ऐसा कोई निज़ाम नहीं बनाया? कोई निज़ाम नहीं बनाया। अलबत्ता जो हफ्तेवारी तालीम होती है उनमें उनको जोड़ने की फिक्र होती है। आपके हलके में हॉस्टल भी है? जी नहीं है। ठीक, तशरीफ। देखो, एक बहुत फिक्र की चीज़ है। एक तो ये है कि भाई आवाम और उलमा में जोड़ पैदा हो। ये पैदा होगा काम से। काम करने वाले उलमा की भी खुशामद करेंगे और आवाम की भी खुशामद करेंगे, क्योंकि काम खुशामदी है। ये काम कैसे है? इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह 6 महीने तक हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह की खुशामद करते रहे कि फ़ज़ाइल पर किताब लिख दी जाए, फ़ज़ाइल पर किताब लिख दी जाए। 6 महीने के बाद फिर हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह फ़ज़ाइल की किताब लिखना शुरू किए। तो हमारा काम तो खुशामदी है। हमारा काम है उलमा से मिलते रहना, उलमा से मुलाकात करना, रब्त बढ़ाना, उनसे दुआओं की दरख्वास्त करना, अपनी इस्तेदाद के मुताबिक हदिया देते रहना। क्योंकि बातिल की मेहनत ये है अवाम और उलमा में दूरी पैदा हो। ये कटेंगे, हम काटेंगे, ये निज़ाम है। और हमारा काम है अवाम और उलमा की दूरियों को ख़त्म करना, मुलाकातें करना, खुशामदें करना। अगर हमारे इलाकों में मदारिस हैं, अगर बड़े मदारिस नहीं भी है, तो मसाजिद में ऐसे मकातीब रहते हैं जहाँ पर 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 क्लासें चलती। जो हल्के में ऐसा निज़ाम है, वो हल्के के ज़िम्मेदार उलमा से मुलाकात के लिए जाए, सिर्फ महीने में 1 मरतबा मुलाकात के लिए जाए, मुतवज्जा है, उनको काम की कारगुजारियाँ सुनाए, दुआ की दरख्वास्त करे और अपने तौर पर जो हदिया दे सकते हो देते रहे। करेंगे इंशाअल्लाह। फिर एक मेहनत हमारी काके तलबा में है। किन में है? जितने असली तलबा है,
اسکول اور کالجز کے پڑھنے والے جتنے طلبہ ہیں، بیٹھو بھائی، اے ولی، یا اللہ، بہت کوئی معذور مجبور ہے، ضرورت کے لیے جا رہا تو بات الگ ہے نا، بیٹھو تھوڑی دیر. تو یہ جو طلبہ ہے یہ آج باطل کا لقمہ بنے ہوئے ہیں، باطل کی ان پر پوری نگاہ ہے اور پوری طاقت لگایا ہوا ہے باطل کو. بلکہ آج امت کی بہت بڑی تعداد میں جو اللہ کی بندیاں، امت کی بیٹیاں جو مرتد ہوئی ہیں، اکثر یہ پڑھنے لکھنے والی ملیں گی. یہ باطل کی محنت ہو رہی ہے. تو ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہماری طلباء پر محنت ہو، طالبات پر بھی محنت ہو. یہ کام پر آئیں گے، کام کے بنیں گے تو جہاں جائیں گے اللہ کا کام کریں گے. یہ ایسے مقامات پر یہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ہم پہنچنا سوچ نہیں سکتے. اور مسلمان یہ جہاں پر بھی ہے وہ اپنے دین کے تعارف کے لیے ہے. یہ جہاں جائیں گے اپنے دین کا تعارف کرائیں گے، اپنے دین کی بات اور دعوت پہنچائیں گے عمل سے، زندگیوں سے. ایک صاحب کارگزاری سنانے لگے، ایک اور صوبے کے تھے. کہا کہ پڑھائی کے زمانے سے کچھ بچے کام میں لگے. 2 بھائی تھے، مرتضی، مجتبی، 2 بھائی تھے، پڑھائی کے زمانے سے کام میں لگے تھے. اور اتنی بات ہے، جو کام میں لگتے ہیں اور اللہ کے ڈر خوف کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، جو اللہ کے ڈر خوف کے ساتھ زندگی گزارتے، پھر ماں باپ جس مقصد کے لیے ان کو بھیج رہے ہیں وہ مقصد پورا کرتے. اور آج دیکھنے میں آ رہا ہے ماں باپ اپنی زندگی کی اکثر کنجی لگا رہے ہیں، محنت مزدوری تھک کھپ کر سب کچھ جن پر لگا رہے ہیں، ایسے 80% بچے وہی تباہی میں لگے ہیں. یہ تو سمجھ رہے کہ پڑھنے پڑھانے میں اور اپنے منمانی میں لگے ہوئے ہیں. یہاں اللہ کا ڈر خوف نہیں ہوگا تو ایسا معاملہ ہوگا. تو یہ دونوں بھائی پڑھائی کے زمانے سے کام میں لگے تھے. پھر بہت زیادہ وقت گزر گیا، ملاقات نہیں ہوئی. تاکہ میں ایک مرتبہ سفر میں تھا، بس میں بیٹھا تھا تو ایک جوڑا چڑھا، مرد سنت شریعت کا پابند، صافہ باندھے ہوئے، جو خواتین ساتھ مستورات ساتھ میں ہیں وہ بھی شرعی پردے میں. آج باطل نے ہم کو پردے کے نام پر بے پردہ کر دیا ہے، احساس نہیں ہے، برقع شو کی چیز سمجھے ہے. حالانکہ تو پردہ کہا کہ یہ پردے کے لیے تو شرعی برقع. تو آگے بہت دل خوش ہو گیا. پھر وہ آدمی نے مجھے دیکھا تو میرے قریب آیا اور میرے سے کہا مجھے پہچانے. اچھا، یو پی کا معاملہ ایسا جیسے ہم کسی کو چاچا بولتے، کوئی ماموں بولتا، کوئی اکرامن. ایسے یو پی میں اکرامن ابا بھی بولتے ہیں کہ ابا مجھے پہچانے. کہا کہ نہیں. کہا کہ میں تمہارا بیٹا فلاں ہوں. فوراً یاد آ گیا، جو دونوں بھائی کام میں لگے تھے بچپن سے اور پڑھائی کے زمانے سے، ان میں سے ایک تھپڑ اس کو لگایا میں نے. بیٹا تو کہاں ہے؟ کہا کہ اللہ نے آپ کے بیٹے کو عزت دی ہے جو کسی مسلمان کو نہیں ملی. کیا کر رہا ہے بیٹا؟ کہا کہ پوری دنیا میں 17 سائنٹسٹ چنے گئے ہیں، اس میں ایک مسلمان ہے تمہارا بیٹا. اچھا بیٹا کہاں رہ رہا ہے؟ کہا کہ امریکہ میں رہتا ہوں. وہاں کہاں رہ رہا ہے؟ کہا کہ وائٹ ہاؤس میں میرا آفس ہے. پھر میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا تو اپنے آفس میں بھی ایسے جاتا؟ تو وہ کہنے لگا کہ اگر آپ کے علاوہ اگر یہ کوئی سوال کرتا تو پہلے اس کو تھپڑ لگاتا پھر جواب دیتا. کہا کہ اپنے آفس میں بھی ایسے ہی جاتا ہوں. اگر میں اپنے آپ کو بدل کر جاؤں گا تو میں تو عملی طور پر یہ بتلا رہا ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں عزت نہیں ہے، غیروں کے طریقے میں عزت ہے. یہ استعداد پیدا ہوتی ہے. جس مقام پر ہم پہنچنا سوچ نہیں سکتے ہیں وہاں ہماری محنت پہنچے گی، وہاں ہماری دعوت پہنچے گی، وہاں اسلام کا تعارف ہوگا.
اس لیے بھائیو بزرگ دوستوں یہ بہت ذہین ہوتے ہیں, ان پر محنت ضروری ہے. اور اگر ہم محنت نہیں کریں گے باطل محنت کر لیں گے, پھر اگر باطل کا شکار ہو گئے اللہ حفاظت ہوگا, اللہ حفاظت. اس لیے بھائی بزرگ دوستوں ان کو کام پر لانا, تو زمینی سطح پر محنت ہو, کر رہے ہو رہا کر لیے اس سے کچھ کام نہیں ہوگا. ہر چھوٹی جماعت اپنی پٹی میں جتنے طلبہ لسٹ رکھے, 2 ہے 5 ہے 10 ہے, 8ویں سے لسٹ بنانا شروع کر دے, 8ویں کے اوپر کے جتنے ہیں روزانہ کی محنت میں ان کو رکھے, تعلیم میں لائے, مشورے میں بٹھائے, روزانہ کی ملاقاتوں میں رکھے. ایک تاثیر ہے. ایک بچے کی تشکیل ہوئی, بھائی 4 مہینہ لگا لو, کافی ٹائم نہیں اتنا, کالج پڑھ رہے ہیں, چلہ لگا لو, اتنا بھی ٹائم نہیں ہے. 3 دن لگا لو, ذرا مشکل ہے. اچھا مسجد میں تعلیم چل رہی ہے, ہاں کہا کہ اس میں چل سکتا, تو مسجد میں آیا, آدھا گھنٹہ تعلیم میں بیٹھا, چلا گیا. شام میں واپس آیا تو جو امیر صاحب نے تشکیل کر کے مسجد میں لے کر گئے تھے, امیر صاحب سے ملاقات کیا اور کہنے لگا امیر صاحب ایک بہت بڑے گناہ کا آفر آیا تھا پر تمہارے آدھے گھنٹے کی تعلیم نے اس سے بچا لیا. بات سمجھ رہے ہیں؟ باہر کے بے دینی کے, گندگی کے, بے حیائی کے ماحول سے بچنے کی طاقت یہاں ملے گی, تعلیم میں, ملاقاتوں میں, مسجد کے اعمال میں. تو ہر چھوٹی جماعت اپنی پٹی کے سارے طلبہ کو کام پر لائے, روزانہ کی محنت میں رکھے, یہ ذمہ داری ہے. پھر ان کا اگر مہینے میں 3 دن کی چھٹی ہے, پورا 3 دن ان کو نکالے. 3 دن کی چھٹی نہیں ہے, 24 گھنٹے کے حساب سے مہینے میں 3 مرتبہ ان کے 3 دن ایسے لگوا دیں. پر ہر طالب علم کا 3 دن لگنا ضروری ہے, چاہے 3 حصوں میں لگائے, 2 حصوں میں لگائے, پر لگے. یہ لگیں گے سب کو کام پر لائیں گے اور لگائیں گے. ایسی جگہ کام بھی پھر یہ کریں گے جہاں پر ہم پہنچنا نہیں سوچ سکتے. کریں گے بھائی. ایک تو طلبہ پر یہ محنت ہو, طالبات پر بھی محنت ہو. طالبات پر محنت میں یہ کہ اگر ایک تو ہر مسجد وار جماعت ایک تعلیم, ہفتے والی اجتماعی تعلیم اتوار کے دن رکھے, اور خاص طور سے جتنی بچیاں پڑھنے والی ہیں محنت کر کے ان کو بھی اور محلے کے اور خواتین کو بھی اس اجتماعی تعلیم میں جوڑے. ایک کام تو یہ کرنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان کے محرم کی تشکیل کر کے, ان کے محرم اللہ کے راستے میں ماں مستورات جائیں گے تو ان کو بھی ساتھ میں لے کر جائے وہ محرم, تو ایسے ان کا وقت لگتا رہے گا. پھر اگر ہمارے علاقوں میں ہاسٹل ہے تو ہاسٹل میں محنت کے حساب سے وہاں پر اجتماعی تعلیم شروع کر دے, یا پھر 2 جوڑے ایسے طے کرے جو مستورات میں وقت لگے ہو اور مستورات کے کام کی نوعیت اور نزاکت کو جانتے ہو, ایسے ساتھیوں کے ذمے لگائے جو ہاسٹلوں کے بھی فکر کرے. کر لیں گے بھائی انشاءاللہ. پھر ایک محنت ہماری خواص پر ہے. کن پر ہے؟ جیسے باطل طلبہ کو لقمہ بنایا ہوا ہے, ایسے باطل کی نظر خواص پر بھی ہے. تو ہماری اپنی محنت کہ خواص کو بھی کام پر لانا. اس لیے نظام الدین سے یہ طے ہے اتوار کے دن صبح 8 بجے سے 9 بجے سے 10 بجے سے 4 گھنٹے 6 گھنٹے کے لیے ہماری ترتیب تو ہر مسجد کو 24 گھنٹے کی روزانہ کی ترتیب پر لانا ہے, اور اللہ پاک تک پہنچائیں گے. اور ابھی کم سے کم اتنا کہ اتوار کے دن 4-6 گھنٹے کے لیے 8 گھنٹے کے لیے مسجد میں تعلیم ہوتے رہے, قرآن کا سیکھنا سکھانا ہوتے رہے, مسائل کے حلقے لگے, اور ہم اپنے محلے میں جتنے ایسے مشغول لوگ ہیں جو اتوار کے دن فارغ رہتے, ایسوں کی تشکیل کر کے ان کو اصول کر کے مسجد میں لائیں گے اور ان عملوں میں جوڑیں گے. تو اتوار کے دن ہماری ہر مسجد میں یہ عمل شروع ہو جائے. کریں گے بھائی اللہ بہت قبول فرمائے. چلو ایک چھوٹی جماعت, ایک سینٹر والے اور آ جائے, نیشنل لگا آئیے تشریف لائیں. ماشاءاللہ
ایک پرچہ دے دو. ہلکا نیشنل نگر. یہ ایسی بخیلی کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ جاننے والے؟ کم سے کم 2-4 ایسے فوٹو کاپی رکھنے کی، ایسے زیروکس دینے کی. کل علماء کی تعداد 18 ہے. قریب کرو نا. دوسرا سال لگانے والے علماء ایک نہیں ہے. سال والے علماء ایک ہے. سالانہ وقت لگانے والے علماء نہیں ہے. 4 ماہ والے 7 ہے. سالانہ وقت لگانے والے نہیں ہے. چلہ والے 6 ہے. سالانہ وقت لگانے والے نہیں ہے. نظام الدین احمد بیٹھو بھائی، بیٹھو. نہیں ہے. سالانہ چلہ نہیں خالی ہے. جگہ پر. 4 ماہ لگائے ہوئے احباب 45 ہے. سالانہ 4 ماہ لگانے والے 10 ہے. سالانہ چلہ 6 ہے. چلہ والے احباب 286 ہیں. سالانہ چلہ لگانے والے 6 ہیں. چلے والی مستورات 3 ہے. عشرے والی مستورات 10 ہے. سے روزہ والی مستورات 49 ہے. ہفتے والی تعلیم گزشتہ جو ہے 20 تھی، موجودہ 28 ہے. چشمائی جوڑ 1 ہے. کل بستیاں 9، حلقہ 1. کل مساجد 9، مصلی 1. مکاتب کی تعداد گزشتہ 9 تھی، موجودہ 15 ہے. شب گزاری کے مقامات 1 ہے. ماہ حیات الصحابہ 1. ماہانہ مسجد وار ماہانہ جوڑ 1 ہے. ماہ حیات الصحابہ 1. بعض اعمال والی مساجد 3. گزشتہ کارگزاری عزائم میں 2 تھے اور موجودہ کارگزاری 2 ہے. ایک منٹ. چھوٹی جماعتیں کتنی آپ کی؟ مسجد حلقے میں 22. 22 چھوٹی جماعت. مسجدیں کتنی؟ 9. شہر؟ حلقے میں 12 مسجدیں. حلقے میں 12 مسجد ہے اور چھوٹی جماعتیں صرف 22. شہر کی مسجد ہے نا؟ جی، اطراف بھی اس کے اندر. آپ کی کتنی چھوٹی جماعتیں ایسی ہے جو ہفتے بھر میں ملاقات کا نشانہ پورا کرتی؟ 10 جماعتیں. 10 جماعتیں ہیں قریب. ہفتے بھر میں ذمہ داری پوری کرتی. بہت اچھے، اللہ قبول. اچھا، آپ کی مسجد کتنے گھنٹے آباد ہے؟ دعوت والے اعمال سے کتنے گھنٹے آباد ہے؟ 8 گھنٹے قریب. جی 8 گھنٹے. 8 گھنٹے. جی. اچھا، کون سی مسجد 8 گھنٹے والی؟ کہ سبھی 8 گھنٹے آباد ہے؟ نہیں، ہماری مسجد ایک آپ کی مسجد ہے. جی. الحمدللہ الحمدللہ. کیا اعمال ہوتے اس میں؟ اثر سے ملاقاتوں کا بھی نظام ہے. فجر کے بعد بھی ملاقاتوں کا نظام ہے. اور مسجد میں آپ اثر سے ملاقاتیں کرتے، مسجد میں کچھ کرتے تو نہیں؟ نہیں، مسجد میں بھی رہتے نا ساتھی. مسجد کے بعد بھی ساتھی رہتے اور فجر کے بعد بھی تعلیم بھی ہوتی، ملاقاتیں بھی ہوتی. بہت اچھے. بہت. 8 گھنٹے قابو میں آ گئے آپ کا. نقد لاتے مسجد میں؟ لاتے ساتھی کو. اچھا، کیا کرتے ان کو لا کر؟ ان سے بات کرتے، ان کی تشکیل کرتے، ایمان کی بات ہوتی. تعلیم کا حلقہ لگتا؟ تعلیم کر کے بھی لگتا ہے. مسائل کا حلقہ لگتا؟ مسائل کر کے. کیوں علماء نہیں ہے؟ خوشامد نہیں ہے. 8 گھنٹے قابو میں مسائل کا حلقہ نہیں لگ رہا ہے. اچھی بات. یہ تو آپ کی مسجد ہوگی. باقی مسجدیں کتنی دیر آباد ہے ایسی؟ 4 گھنٹے، کوئی 5 گھنٹے. 4 گھنٹے 5 گھنٹے ہے. اللہ بہت قبول فرمائے. واہ 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 واہ، بہت بڑی بات. ٹھیک ہے، تشریف رکھیں. دیکھو، یہ ہے ہماری ضرورت اور بہت بڑی ضرورت ہے. ایک تو ہماری چھوٹی جماعتیں اپنے ملے ہوئے مکانات میں جتنے مرد بالغ ہیں نا، ان کی لسٹ بنائیں. لسٹ بنائیں نا آپ لوگ. ارے بنی لسٹیں. روزانہ اتنی ملاقات کرے کہ ہفتے بھر میں ہر مسلمان سے ملاقات ہو جائے. یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے، ملاقاتوں کے نشانے کو پورا کرنا. جو بھی مسلمان سے ملاقات ہوں گی ان سے ایمان، نماز، تسبیح، تلاوت، گھروں کی تعلیم، یہ سارے صفات کی بات کریں گے اور ہر ایک کے سامنے تقاضا رکھیں گے اللہ کے راستے میں نکلنے کا. تو ایک تو ملاقات کا نشانہ پورا ہوگا. ٹھیک. پھر دوسرے ہر مسلمان سے 4 لائن کی تشکیل کریں گے.
ہر مسلمان کی 4 لائن کی تشکیل کریں گے. ایک تشکیل کریں گے راہ خدا میں نکلنے کی. خروج کا کوئی بدل نہیں ہے، خروج میں عروج ہے، خروج میں ترقی ہے. امت جتنی نکلیں گی چلیں گی سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو ایک تشکیل ہوں گی اللہ کے راستے میں نکلنے کی، دوسری تشکیل ہوں گی اپنے خالی اوقات مسجد میں دینے کی، تیسری تشکیل ہوں گی اپنے گھر میں 5 اعمال کے ساتھ تعلیم کی، اور چوتھی تشکیل ہوں گی فلاں وقت میں مفتی صاحب مولوی صاحب یہ مسائل بتلاتے ہیں، آپ کو جو بھی سیکھنا ہے فلاں وقت میں آ کر ان سے سیکھ لو. تو 4 لائن کی تشکیل ہر مسلمان کی کریں گے، اور بات کر کے ان کو نگد مسجد میں لائیں گے. نگد کیا کریں گے بھائی؟ مسجد میں لائیں گے. تعلیم کے حلقے میں کچھ دیر بٹھائیں گے، اس کے بعد میں سیکھنے سکھانے کے حلقے میں بٹھاتے، مسائل کے حلقے میں بٹھاتے، ایمان کے حلقے میں بٹھاتے، پر پہلے تعلیم کے حلقے میں بٹھائیں گے. ہمارے یہاں سیکھنے سکھانے کا بھی نظام بنے گا. اتنا ہے کہ ہمارے بڑوں کا فرمانا یہ امی نبی کی امی امت ہے، ان پڑھ نبی کی ان پڑھ امت ہے. ان کو بہت سادے انداز میں سکھایا جائے گا. وضو سکھانا ہے، وضو خانے پر گئے وضو کر کے بتلائیں گے دیکھو ایسے وضو کرنا ہے، پھر ان کو بولیں گے آپ کرو. نماز پڑھ کر بتلائیں گے ایسے نماز پڑھنا ہے، پھر نماز میں پڑھنے والی چیزوں کو سکھایا جائے گا، ایسے ہر چیز سکھائی جائے گی. مسائل کے حلقے لگیں گے، جس کو جو سیکھنا ہے وہ مفتی صاحب سے مولوی صاحب سے اپنی ضرورت کے حساب سے پوچھیں گا، سیکھیں گا. اس سے امت میں سے جہالت ختم ہوگی. آج امت جو باطل کا شکار ہو رہی ہے اس میں ایک فرصت ہے، دوسرے جہالت ہے، تیسرے غربت ہے. فرصت، غربت، جہالت کا امت شکار ہے. ہم مسلمانوں کی خوشامد کر کے ان کو مسجد میں لائیں گے، ان کی فرصت کا صحیح استعمال ہو جائے گا. یہ مسجد میں بیٹھیں گے، سیکھنے سکھانے میں لگیں گے، ان کی جہالت ختم ہو جائیں گی. جب فرصت کا صحیح استعمال ہوگا اور جہالت ختم ہو جائیں گی، اللہ غربت بھی ختم کر دیں گے. تو ہمارے مسائل کا حل یہ ہے. اللہ کے فضل سے ہمارے بھائی نے کارگزاری سنائی کہ 8 گھنٹے ان کی مسجد آباد ہے. مسجد میں عمل بھی ہو رہا ہے، باہر محنت بھی ہو رہی ہے. ایسے ہر مسجد والوں کو اس کو دل پر لینا پڑے گا. اچھا کوئی مشکل نہیں ہے. آپ یہ بتلاؤ آپ کے حلقے علاقے میں کتنی دکانیں ہوں گی؟ ہوں گی 1000 ہوں گی. کتنی دکانیں ایسی ہیں جو 8 گھنٹے آباد ہیں؟ ارے بولو نا. 8 گھنٹے سے بھی زیادہ آباد ہے. اچھا ایک دکان کو کتنے 100 مل کر آباد کر رہے ہیں؟ 1 یا 2. ایک دکان آباد کرنے کے لیے کتنے 100 افراد کی ضرورت پڑ رہی؟ ارے بولو نا. ایک آدمی 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے دکان کو آباد رکھا ہے. بعض علاقوں میں لوم چلتے، لوم پاور لوم 24 گھنٹے. صرف 2 مزدور 4 مزدور مل کر 24 گھنٹے کارخانے کو آباد کیے ہوئے ہیں. اور مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ ایک محلے میں 10 گھر مسلمان کے، 20 گھر مسلمان کے، 100 گھر مسلمان کے، 200 گھر مسلمان کے، سارے مسلمان مرد بالغ مل کر اللہ کے ایک گھر کو آباد نہیں کر پا رہے 24 گھنٹہ. یہاں سے بننے کا یقین ہے تو اکیلا دکان سنبھالا ہوا ہے، حالانکہ اصل بننا مسلمانوں کا مسجد سے ہے. یقین کمزور ہو گیا، اس لیے اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے تیار نہیں. مسجد وار جماعتیں وقت نہیں دے رہی ہے. یہ ہماری یقین کی کمزوری ہے.
یعنی اتنا ہمارے ذہنوں میں ہے کہ ایک آدمی دکان کو 10 گھنٹے آباد رکھ سکتا، پر یہ نہیں آ رہا ہے کہ 2 آدمی مل کر بھی 24 گھنٹے مسجد کو آباد رکھ سکتے ہیں، اور ہم 100 200 500 مرد بالغ مل کر اللہ کے گھر کو ایک آباد نہیں کر پا رہے۔ اور اتنی بات یقینی ہے، مسلمانوں کی آبادی مسجد کی آبادی کے ساتھ جڑی ہے، مسلمانوں کی بربادی مسجد کی ویرانی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ پہلے مسجد آباد ہوں گی پھر مسلمان آباد ہوں گا، پہلے مسجد ویران ہوں گی پھر مسلمان برباد ہوں گا۔ یہ بات سمجھ رہے بھائی؟ یہ بہت فکر کی چیز ہے۔ تو ہماری مسجد وار جماعت کی اور ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اللہ کے گھر کو وقت دے۔ آباد کیسے ہوں گی؟ کام کرنے والے بھی اور عوام بھی یہ اللہ کے گھر کو وقت دے، اور خاص طور سے پہلے کام کرنے والوں کو دینا پڑے گا۔ میں وقت نہیں دے رہا ہوں، میری مسجد آباد نہیں ہے، ورنہ ہمارے 3 ساتھی بھی 8 گھنٹہ دیں گے، 24 گھنٹے ہماری آباد ہے۔ 8 گھنٹہ صرف 3 ساتھی دے دے تو 24 گھنٹے مسجد آباد ہو سکتی ہے۔ جب ہماری مسجدیں، نظام الدین ہمارے بزرگوں کا فرمانا، اگر اپنی مسجدوں کو 24 گھنٹے کی ترتیب پر اگر نہیں لائیں گے، امت کہاں جائیں گی پتہ بھی نہیں چلے گا، کہاں جائیں گی پتہ بھی نہیں چلے گا۔ باطل اپنی محنتوں میں لگا ہوا ہے، 24 گھنٹے جڑا ہے۔ ایسے ہوشیار بچے میڈیکل کالج کے وہ 16 گھنٹے وائی تباہی میں لگے ہوئے، 16 گھنٹے پاگل ہو رہے ہیں۔ گناہوں کا ماحول، گناہوں کے اسباب ہاتھوں ہاتھ پہنچے ہوئے ہیں۔ اس لیے جو بڑوں کی طرف سے ترغیب ہے کہ مسلمان کو گناہوں کے اڈوں سے، گھروں سے، مشغولی سے خوشامد کر کر کے اللہ کے گھر میں لاؤ اور ان عملوں سے گزارو پوری طاقت لگا کر۔ پر پہلے ہم کو وقت دینا پڑے گا، پہلے ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ ہم کو وقت دینا پڑے گا۔ اس لیے نیت کریں روزانہ مسجد کی آبادی کے لیے 8 گھنٹہ دیں گے، دیں گے انشاءاللہ۔ اور کم سے کم ہر مسجد تو ہماری 2.5 گھنٹے سے کم آباد نہ ہو۔ فجر بعد آدھا گھنٹہ تعلیم، 1.25 گھنٹہ مسجد کی آبادی کی محنت، عشاء کے بعد 1.25 گھنٹہ مسجد کی آبادی کی محنت۔ یہ تو بنیاد ہے، آج ہی پڑے اگر نہیں ہے تو پھر اس میں پھر آگے بڑھتے 24 گھنٹہ ہے، پر یہ بنیاد ہمارے بڑوں کی طرف سے طے ہے۔ ان وقتوں میں تو ملاقاتیں اور ان وقتوں میں تو ہر ساتھی کو وقت دینا ہے۔ اب صبح یہ ہوتا کہ یار صبح تو کوئی ملتا نہیں، نظام الدین میں جماعتوں سے پوچھا جاتا آپ صبح محنت کرتے تھے؟ تو جماعتیں کہتی کہ نہیں، مقامی کہتے کہ صبح کوئی ملتا نہیں۔ تو ہمارے بڑوں کی طرف سے ترغیب کیا ان علاقے والوں سے پوچھنا تھا کہ بھائی لوگ نماز پڑھ کر سو رہے ہیں کہ چھوڑ کر سو رہے ہیں؟ اگر پڑھ کر سو رہے ہیں تو صحابہ کے زمانے میں تو فجر کے بعد سونے کا تصور بھی نہیں تھا، یعنی سوچ بھی نہیں سکتے کہ صبح سوتے۔ اور اگر نماز چھوڑ کر سو رہے ہیں تو یہ تو گھر گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، تو آگ ابھی لگی ہے، رات میں بجھاؤں گے؟ ہماری ذمہ داری، چھوٹی جماعتوں کی ذمہ داری اپنی پٹیوں میں چلے۔ ہمارا یہ چلنا پھرنا اور یہ چلنے پھرنے پر جو اللہ کے بندے، اللہ کی بندیاں حکموں کو توڑ کر سو رہی ہیں، اللہ پاک ان کی نیند کی لذتیں ختم کریں گے، اللہ ان کو بیدار کریں گے، اللہ ان کو اپنے حکموں پر کھڑا کرے گا۔ تو ماحول بنا کر رکھنا پڑے گا صبح کا، ورنہ محنت ایسی۔ آپ کے بازو کا ایک شہر جماعت چل رہی تھی ہماری، تو ایک مولوی صاحب کے پیر میں کچھ لگ گیا، زخم، بہت تکلیف تھی۔ وہ دوائی لینے کے لیے مسلمانوں کے محلوں میں 12 بجے تک گھومے ہیں، میڈیکل کھلے نہیں ہیں۔ کتنے بجے تک؟ رات، دن میں 2 بجے ان کی دکانیں کھل رہی ہیں۔ یہ بربادی کا معاملہ ہمارا۔
صبح سے جو کام شروع ہوتے ہیں اس میں برکتیں ہوتی ہیں. مسلمان رات میں جلدی سو کر جلدی اٹھنے والا ہوتا ہے، اور جو صبح رات میں جلدی سوتے ہیں صبح جلدی اٹھتے ہیں، اللہ پاک ان کو مالدار بنا دیتے ہیں، اللہ ان کو عقل مند بناتے ہیں، اللہ ان کو صحت تندرستی عطا فرماتے ہیں. تو آج پورا کے پورا یعنی نظام بدل رہا ہے. کھانے کے وقت کھانا نہیں، سونے کے وقت سونا نہیں، یہ سب بربادی کے راستے ہیں. کام کرنے والوں کی ذمہ داری، اپنے آپ کو پابند بنائیں تو صحیح چیز باقی رہیں گی، بڑھتی رہیں گی. تو صبح محنت ہو، دن بھر محنت ہو، رات میں بھی محنت ہو. تو 24 گھنٹے کا نظام تو قائم کرنا ہے، پر 2.5 گھنٹے کی ترتیب پر کم سے کم ہماری ہر مسجد ہو، اور روزانہ کی اتنی ملاقات ان اوقات میں کہ ہفتے بھر میں ملاقات کا نشانہ ہمارا پورا ہو. کر لیں گے بھائی؟ اللہ بہت قبول فرمائے. ماشاءاللہ. چلو ایک سینٹر اور آ جائے، کریم نگر والے آ جائے اسٹیشن. کل علماء کی تعداد 14 ہے. پڑھتی نہیں آتی. دوسرا سال لگائے ہوئے نہیں ہے. سال لگائے والے علماء 2 ہے. سالانہ وقت لگانے والے علماء نہیں ہیں. 4 ماہ والے 20 ہے. سالانہ وقت لگانے والے نہیں ہیں. چلے والے 50 ہے. سالانہ وقت لگانے والے 3 اے بابا کہاں جا رہے؟ اے ولی نظام الدین آمد 2 ماہ نہیں ہے. بس کا سفر کیسے؟ 4 ماہ لگائے ہوئے احباب 20 ہے. سالانہ 4 ماہ لگانے والے نہیں ہیں. سالانہ چلہ لگائے ہوئے 3 ہے. چلے والے احباب 50 ہے. سالانہ چلہ لگائے ہوئے ترتیب سے 3 ہے. چلے والی مستورات، عشرے والی مستورات چلے والی نہیں ہے، عشرے والی 2 ہے. سوروزہ والی مستورات 15 ہے. ہفتے والی تعلیم گزشتہ 5 موجودہ 8 جگہ ہوتی ہے. چشمائی جوڑ ایک جگہ ہوتا ہے. کل بستیاں 10 ہے. حلقہ 1 ہے. کل مسجدیں 9 ہیں. مسلح نہیں ہیں. مکتب کی تعداد گزشتہ 8 تھی اور اب 9 ہے. شب گزاری کے مقام ایک جگہ ہوتا ہے ماں حیات الصحابہ کی. مسجد وار ماہانہ جوڑ ایک جگہ ہوتا ہے ماں حیات الصحابہ کی. بعض اعمال والی مساجد 8 ہیں اور 5 اعمال والی مساجد 2 ہے. ماہانہ سے روزہ کی جماعتوں کا اوسط 2 ہے. ماہانہ 10 یوم لگانے والے احباب 1 ہے. روزانہ مسجد کو وقت دینے والے 8 گھنٹے یا 2.5 گھنٹے کے عنوان پر 30 احباب ہیں. کل گھروں کی تعلیم ماہ 5 اعمال کے 10 جگہ ہوتی ہے. 5 ماہ بیرون کی جماعتیں نہیں گئی اب تک. 3 چلے والوں کی جماعتیں پیدل نہیں ہیں. ایک منٹ. چلے کی جماعت پیدل 1 ہے. ٹھیک ہے مولوی صاحب، بہت اچھے. اللہ کو بنائے. مائک ان کو دے دو. آپ کی چھوٹی جماعتیں کتنی ہیں ادھر بتلاؤ نا. نہیں بھائی، آپ ہلکے کے اعتبار سے کھڑے ہوئے نا ابھی. جی کارگزاری سنانے میں ایسے ساتھی ہو جو کام سارے ان کے سامنے ہونا، اور چھوٹی جماعت تو ہمارے ہر ساتھی کو معلوم ہو. کیا مسئلہ ہے؟ کتنی چھوٹی جماعت ہے؟ لو بھائی کوئی ہلکے والا لقمہ دے دو ان کو. 15 ہے. 12 مسجد میں 12 مسجد میں 15 چھوٹی جماعت صرف نہیں. مسجدوں تو آپ کی پوری 12 ہوں گی نا، بھلے کام والی کم ہوگی. یہ کون سے ہلکے والے ذرا ہاتھوں پر کرے بھائی، ان کے ہلکے والے
बे स्टेशन हल्के वाले हाथ ऊपर करो, है नहीं, अकेले को भेज दिए। ये तो कमाल है हमारा। यानी अभी तक हम समझ नहीं पाए हैं कि काम को कैसे काम बनाना। जितना काम का नुकसान का मामला है, मैसूर साहब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में हजरत खाने के दस्तरखान थे, तो देखें मौलाना सईद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह मेहमानों को पानी पिला रहे दस्तर पर। तो हजरत ने उनका एक तालिब इल्म से पानी ले लिए और खुद खिदमत में लग गए। हजरत ने फरमाया कि भाई हमारे यहाँ तो खाना बहाना होता है, आपके जिम्मे था हमारे साथ खाने के लिए बैठते, काम की फिक्रें होती, तो आप उससे महरूम हुए। वो तालिब इल्म में पानी बांट रहे थे, आपने उनसे ले लिए, उनको भी महरूम कर दिए। बात समझ रहे? ये हमारी मस्जिद वार जमातों का हाल है। इज्तिमा के मौके पर काम करते नहीं, फिर कुछ काम मिलता नहीं तो खिदमतों में चले जाते हैं। कोई पार्किंग में चलेगा, कोई जोन में चलेगा, कोई सबील में चले गया, लो कि कुछ तो दिखने को ना। हालांकि जिम्मेदारी ये होती है कि खिदमत के कामों में अपने इलाके के नए नए लोगों को खिदमत में इस्तेमाल करे, तरतीबें बनाए, ताकि वो खिदमत के जरिए से काम पर आए। ये नहीं कि काम वाले खिदमत में चले गए तो खुद भी काम से गए और जो खिदमत के जरिए से काम पर आने थे वो भी नहीं आए। किसी भी इनका मसला नहीं है, आम बात है। ये हमारे जहनों में होना, इज्तिमात के मौके पर, खिदमत के मौके पर नए नए अमले को इस बहाने, इस नियत से लाए कि खिदमत के जरिए से काम पर आएंगे। हमारे एक दो जिम्मेदार उनके साथ तय हो जाए, बाकी पूरा अमला काम में हो, अपनी जिम्मेदारियों की पूरा करने में हो। फिर इज्तिमा के मौके पे बड़े बड़े इज्तिमात और जमातें नहीं, ये हमारा हल है। इस पर इस्तग़फ़ार करना है। तो 15 जमातें क्या और भी है? आपकी छोटी जमातें कितनी है? आपकी मस्जिद की 3, दूसरी मस्जिद की, हाँ, और दूसरी मस्जिद की 1, और बाकी मस्जिद की एक ही की है। बहुत छोटी मस्जिद व जमातें है क्या? है ना? चलो ठीक, कमजोरों के साथ अल्लाह की मदद। 15 छोटी जमातें हैं। महीने में, ये पिछले महीने में आपकी 3 दिन की कितनी जमातें बनी है बताओ? नहीं भाई, पूरे महीने में कितनी जमात गई? हाँ, 15 जमातों से 15 जमातें मिलकर एक जमात 3 दिन की नहीं बनाए। कमाल लोग। माँ मस्तूरात कितनी जमातें बनाए? 1 जमात बनाए। बहुत फिक्र की चीज है भैया। बैठो। इलाकों की काम की सतह देखना है तो 3 दिन का औसत देखना पड़ेगा कि क्या सतह है हमारी। रोजाना की मेहनत में तो बोल देते कि मुलाकातें कर रहे हैं, गश्त हो रहा है, तालीम हो रही है, पर महीने भर में क्या काम हुआ या इनकी काम की क्या सतह है, हमारी काम की क्या सतह है, हमारी 3 दिन की जमातें बतलाएंगी। और 3 दिन दावत के काम में रॉ मटेरियल का काम करता है। कच्चा माल कंपनियों में आता है, फैक्ट्रियों में आता है, फिर ये माल तैयार होकर मार्केट में जाता है, मुल्कों में जाता है। बड़ी बड़ी मशीनरियां कंपनी में हैं, हजारों से मजदूर है और कच्चा माल नहीं है। बोलो कितना माल तैयार होगा? अरे बोलो ना, कुछ भी नहीं। अगर नया अमला 3 दिन के जरिए से काम पर नहीं आएगा, ये समझ लो कि हमारा काम रुक गया। और काम की जो अल्लाह ने मिसाल दी है वो तैरने से दी है। कैसे दी है? चलने वाला, दौड़ने वाला दौड़ता हुआ रुक सकता, चलने वाला रुक सकता, बैठ सकता, लेट भी सकता। तैरने वाला रुकेगा भी तो डूब जाएगा। तो हमारा काम एक सतह पर रुकता नहीं है। अगर एक सतह पर है तो समझ लो नीचे है, और अगर और नीचे नजर आ रहा है तो फिर कहाँ गए? अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो काम की सतह से भी इनका मसला नहीं है। ये हमारे पूरे शहर, जिले,
पूरे सूबे का मामला हमारे ध्यान में रहे। काम की सतह समझ में आएगी 3 दिन की जमातों के जरिए से। काम की इस्तेदाद बनेगी, बढ़ेगी 3 दिन के जरिए से। हम पर तकाजा ये है हर छोटी जमात ऐसी ताकत लगाए, हफ्ते भर में मुलाकात का निशाना हम पूरा कर रहे हैं। एक एक मुसलमान की 4 महीने की चिल्ले की खुशामद कर रहे हैं, तो 3 दिन कौन तैयार नहीं होगा? मेहनत करने पर तो एक जमात ने एक चिल्ले में 40 जमात 4 महीने की बनाई है। एक जमात ने एक चिल्ले में 125 जमातें 4 महीने की बनाई। एक जमात ने एक चिल्ले में 450 जमात चिल्ले 4 महीने की बनाई। वही अमीर साहब ने दूसरे चिल्ले में 650 जमात चिल्ले 4 महीने की बनाई, और उसी अमीर साहब ने तीसरे चिल्ले में 1300 चिल्ले 4 महीने की जमात बनाए। काम लेने वाले तो अल्लाह है, जो कोई ऐसे जज्बे के साथ काम करे, अल्लाह इतना काम लेते हैं। और हम अपने मोहल्ले में रहकर हफ्ते भर में एक जमात 3 दिन की नहीं बना पा रहे। हर छोटी जमात के जिम्मे कि अपना 3 दिन का एक बुनियादी हफ्ता तय करे और ताकत ये लगाए हर हफ्ते 3 दिन की जमात बनाना है। 4 जमातें उमूमी, 1 जमात मामस्तूरात। अब 5 जमातें बनानी थी, 4 जमातें बनाए, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं भाई 4 भी नहीं बन पाए, 3 ही बनी, कोई बात नहीं। 2 ही बनी, कोई बात नहीं। 1 बनी, कोई बात नहीं, पर इससे कम का तो कोई सवाल ही नहीं है। छोटी जमात महीना भर मेहनत करके 1 जमात ना बनाए, वो तो हर जमात के जिम्मे 5 जमातें हैं। 15 जमात अगर हमारे हल्के में है तो हर हफ्ते 15 जमात बने। महीने भर में कितनी बनेगी अगर 5 बना रहे तो? अरे बोलो ना, 75 जमात। आखिरी दर्जा है, आखिरी, उससे कम का कोई सवाल नहीं। हर जमात महीने भर में कम से कम 1-3 दिन की जमात बनाए। महीने भर में कम से कम 1-3 दिन की जमात बनाए। और हर जिम्मेदार, निजामुद्दीन से तकाजा तो ये है, माहाना 10 दिन लगाने वाले ये माँ मस्तूरा अपने उमूमी 3 दिन लगाने के साथ साथ हर महीने माँ मस्तूरात अगर जाना चाहे तो जाए, हर हफ्ते माँ मस्तूरात जाना चाहे तो जाए, हर महीने, यानी हर महीने उमूमी भी, हर महीने माँ मस्तूरात भी। आखिरी दर्जा है जो हम सब के लिए, हर साथी के लिए जरूरी है कि 2 महीने उमूमी 3 दिन लगाए, अपनी जमात बना कर जाए। तीसरा महीना माँ मस्तूरात 3 दिन की जमात बनाए। इस तरीके से हमको मेहनत करके माहौल बनाना है। जब अपने आप को इन अमाल का पाबंद बनाएंगे और अपनी ज़ात की नीयत के साथ हम अमाल करेंगे, इसके असरात हमारी ज़ात पर भी पड़ेंगे, हमारे इलाकों में भी पड़ेंगे, पूरे आलम पर पड़ेंगे। करेंगे भाई? अल्लाह हम सबको कबूल फरमाए। भाई जो हुआ अल्लाह की तौफीक से हुआ, अल्लाह से उसकी कबूलियत मांगे। जो कमी है उस पर इस्तगफार करें, तो इस्तगफार करने वालों को अल्लाह पाक माफ़ भी कर देते हैं, और इस्तगफार करने वालों में अल्लाह पाक इस्तेदाद भी पैदा कर देते हैं। तो जो भी हमारे बड़ों की तरफ से जिम्मेदारियां दी जा रही है, आमाल बताए जा रहे हैं, उसका अपने आप को पाबंद बनाना है। करेंगे भाई? अरे करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। ठीक है मेरे साहब, क्या करना है? हर हल्के की जिम्मेदार रोके या क्या करे? अभी सब साथी को हाँ, एक दो बाकी है। नए साथी भी है, ठीक है। फिर कुछ देर का मशवरा है, दिन भर के निज़ामुल औकात तय करने हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह फिर ज़रूरतों से फारिग होने के लिए वक्त दे दिया जाएगा। बैठेंगे?